اچھا کچھ ایسی بھی بیماری ہوتی ہے جو کہتی ہے ہمیں فوراً دکھاؤ، جس میں سیدھا سادہ حکم ہو کہ رب ذوالجلال کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ تم جنازہ جب پڑھ لو تو دعا مانگو. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ بھی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، فرمایا جب تم میت پہ جنازہ پڑھ لو تو مخلص ہو کر دعا مانگو. میت پہ جنازہ پڑھ لو تو اس کے لیے کیا ہے؟ مخلص ہو کر دعا مانگو. اب جب کہتے ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں دکھاؤ کہاں لکھا ہے کہ نبی نے فرمایا ہو کہ جب تم جنازہ پڑھ لو تو مخلص ہو کر دعا مانگو. اب اس حدیث کی شرح میں اگر اہل حدیثوں کا ترجمہ دیکھیں تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ جب تم جنازہ پڑھ لو تو مخلص ہو کر دعا مانگو. اب دیوبندیوں کا ترجمہ دیکھیں تو انہوں نے بھی اس حدیث کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ جب تم جنازہ پڑھ لو تو مخلص ہو کر دعا مانگو. جب ہم یہ حدیث کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے علماء نے بھی یہ ترجمہ کیا ہے کہ جب جنازہ پڑھ لو تو مخلص ہو کر دعا مانگو، تو کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جنازے کے اندر ہی دعا مانگو. تو ہم اندر دعا مانگ لیتے ہیں لہٰذا دو دعا ہو گئی. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اندر مانگو. ہم کہتے ہیں اندر کا معاملہ نہیں ہے. تم کہتے ہو اندر ساری ہی جنازہ سارا ہی دعا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں اس حدیث میں پھر بھی عمل نہیں ہوتا، کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر جو الفاظ آئے ہیں فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، فرمایا جب تم میت پر جنازہ پڑھ لو تو مخلص ہو کر دعا مانگو. تو خالص طور پر میت کے لیے جنازہ کے اندر تو دعا ہوتی نہیں ہے. اگر کہو کہ خالص طور پر میت کے لیے ہم اندر ہی مانگتے ہیں تو پھر اس میں جو ہے تم جو ثنا پڑھتے ہو وہ نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ خالص طور پر جب میت کے لیے دعا مانگنی ہے تو پھر ثنا کا تو جواز بھی نہ ہوا. پھر اس کے بعد جو تم درود پاک پڑھتے ہو تو درود پاک تو میت کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے. درود پاک تو میت کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے. تو پھر درود پاک پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ تو گویا تمہیں ماننا پڑے گا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء. اس حدیث پہ عمل تب ہوگا جب بندہ مومن سلام پھیرنے کے فوراً بعد میت کے لیے دعا مانگے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ثنا جو ہے یہ رب ذوالجلال کی ہے، درود پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، پھر اس کے بعد جو ہم دعا مانگتے ہیں وہ میت کے لیے ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں تو بھی فاخلصوا له الدعاء پہ عمل نہیں ہوتا، کیونکہ فاخلصوا له الدعاء یہ بتاتا ہے کہ خالص طور پر خاص طور پر میت کے لیے دعا مانگی جائے. تو ہم جب اندر پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اس میں میت کا ذکر تک نہیں ہے. اس میں خاص طور پر میت کا ذکر تک نہیں ہے. تو تم کیا تو ہم اندر ہی مانگ لیتے ہیں. کتنے بھی شرمی سے تم بڑا جو ہے بڑی دلیری سے بڑے مجمع میں جھوٹ بولتے ہو کہ ہم اندر ہی دعا مانگ لیتے ہیں. حالانکہ حدیث کہتی ہے خاص طور پر دعا مانگو. اگر فخلصو اس فخلصو پہ تم جو ہے غور کر لو تمہیں پتہ چل جائے گا فخلصو تب پورا ہوتا ہے جب جنازہ کے فوراً بعد میت کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں. جو کہتے ہیں نا ہم اندر مانگ لیتے ہیں تو حدیث پہ اس حدیث پہ عمل نہیں ہوتا. حدیث کہتی ہے خاص طور پر دعا مانگو. تو جو کہتا ہے میں خاص طور پر دعا مانگتا ہوں ایک نمبر کا جھوٹا ہے اور بڑے مجمع میں جھوٹ بولنے والا ہے. کیونکہ خاص طور پر میت کے لیے اندر کوئی ذکر ہی نہیں آتا کہ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، ومیتنا ہمارے مردوں کو بخش دے، وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اے اللہ ان کو بھی بخش دے جو حاضر ہیں، ان کو بھی بخش دے جو حاضر نہیں ہیں، اے اللہ ان کو بھی بخش دے جو مذکر یعنی مرد ہیں ان کو بھی بخش دے، جو عورتیں ہیں اے اللہ ان کو بھی بخش دے، جو مومن ہیں اے اللہ ان کو بھی بخش دے، جو مومنات ہیں. تو میت شریف کا تو ذکر بھی نہیں ہے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ فخلصو پہ عمل تب ہوگا جب سلام پھیرنے کے فوراً بعد خاص طور پر میت کے لیے دعا مانگی جائے گی. لہٰذا پھر بھی اگر کوئی دھڑلے کی بات کرے کہے کہ نہیں جی ہم نہیں مانتے لہٰذا ہم اندر ہی سارا کچھ کر لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اندر سارا کچھ کرو گے پھر بھی اس حدیث پہ عمل نہیں ہوگا. کیونکہ رب ذوالجلال کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے فرمایا اذا صلیتم، اب صلیتم ہے ماضی، فخلصو یہ ہے امر. صلیتم ماضی ہے، فخلصو امر ہے. اب ماضی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا اپنا ماضی دیکھ، تو کیا مطلب وہ کام جو تم کر چکے ہو، وہ عمل جو تمہارا گزر چکا، وہ عمل جسے تم کر چکے وہ دیکھو. تو لہٰذا صلیتم ماضی ہے، یعنی یہ بتاتا ہے کہ جو تم نے کام کر لیا. اب فخلصو یہ امر ہے، امر ہے، یہ حال کا تقاضا کرتا ہے. امر یہ بتاتا ہے جو کام تم کر چکے اس کے کرنے کے بعد اب تم نے اس کے لیے مخلص ہو کر دعا مانگنی ہے. اب صلیتم ماضی ہے، فخلصو جو ہے امر ہے.
امر اور ماضی کو اکٹھا ملاؤ گے تو پھر کیسے کر سکو گے کہ تم اندر ہی سارا کام کر لیتے ہو؟ تو صلی تم یہ بتاتا ہے کہ تم نے جو کام کر لیا، جس طرح کہ جو ہے قرآن کریم کے اندر ہے فَإِذَا تَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، فَإِذَا تَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا۔ اب اذا تعِمْتُمْ یہ ہے ماضی، فَانْتَشِرُوا یہ ہے امر۔ اب ماضی کیا ہے کہ جب کھانا کھا لو تو پھیلو۔ اگر کوئی ایسا ہو کہ جو اپنے آپ کو بھائی میں بڑا پڑھا لکھا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم جو ہے اس حدیث کا مطلب اذا صلیتم علی المیت فاغسلوا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اندر ہی مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں پھر اس آیا کا ترجمہ کر کے دکھاؤ کہ ادھر بھی اذا صلیتم جب پڑھ لو تو مخلص ہو کر دعا مانگو۔ اسی طرح قرآن میں ہے فاذا تعمتم فانتشروا کہ جب کھانا کھا لو تو پھیلو۔ اگر کہ کہیں نہیں کہ اندر ہی سارا معاملہ ہے تو کتنی بھی شرمی کی بات ہو کہ بندہ کھانا بھی کھا رہا اور زمین میں پھیل بھی رہا ہو۔ اذا صلیتم اذا تعمتم فانتشروا اور فاخلصوا یہ دونوں، اذا صلیتم ماضی ہے، اذا تعمتم یہ بھی ماضی ہے، آگے فاخلصوا یہ امر ہے اور فانتشروا یہ بھی امر ہے، تو لہٰذا کھانا کھا لیا ہے اس کے بعد پھیلنا ہے، اسی طرح جنازہ پڑھ لیا ہے اس کے بعد دعا مانگنا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، اس حدیث پہ تب عمل ہوتا ہے جب بندہ مخلص انداز میں میت کے لیے دعا مانگتا ہے۔ لہٰذا اگر یہ کہا جائے کہ اندر ہی مانگ لی جاتی ہے تو پھر فاخلصوا پہ عمل نہیں ہوتا۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہم جو ہے یہ سارا کچھ اندر ہی کر لیتے ہیں تو پھر اذا تعمتم جو ہے یہ اور چیز ہے، فانتشروا یہ اذا تعمتم ماضی ہے، فانتشروا یہ امر ہے، اسی طرح اذا صلیتم یہ ماضی ہے اور جو ہے فاخلصوا یہ امر ہے۔ تو یہ ماضی بتاتی ہے کہ جو کام کر چکے ہیں، امر ظاہر کرتا ہے کہ اس کے کرنے کے بعد اب جو کرنا ہے وہ دعا والا امر ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر دیکھ لو اذا تعمتم یہ ہے شرط اور جو ہے فانتشروا یہ ہے جزا۔ اب شرط اور جزا کا معاملہ ہو تو جو اعتراض کرنے والا ہے اگر اس کے پاس ذرا سا بھی علم ہو جائے تو اسے پتہ چل جائے گا شرط کا تقاضا کیا ہے اور جزا کا تقاضا کیا ہے۔ اسی طرح فاخلصوا یہ جو ہے جزا ہے اور اذا صلیتم یہ ہے شرط۔ اگر کوئی علم رکھتا ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ شرط کا تقاضا کیا ہے اور جزا کا تقاضا کیا ہے۔ تو لہٰذا اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ عمل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس ہیں وہ بھی جنازہ کے بعد دعا مانگتے ہیں، حضرت علی جو المرتضیٰ ہیں وہ بھی جنازہ کے بعد دعا مانگتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں وہ بھی جنازہ کے بعد دعا مانگتے ہیں، حضرت عبداللہ بن اوفا ہیں وہ بھی جنازہ کے بعد دعا مانگتے ہیں، حضرت عبداللہ بن سلام ہیں ان کا بھی قول یہ ہے ان سبقتمونی بالصلاۃ علیہ فلا تسبقونی بالدعاء لہ۔ جنازہ تو تم پڑھ چکے ہو، اب جنازہ کے بعد جو دعا کا سلسلہ ہے وہ تمہیں اکیلے نہیں کرنے دوں گا، فرمایا میں بھی آؤں گا، ہم مل کر یہ عمل ادا کریں گے۔